الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے تو وہ بے اولادی کا موضوع ہے۔ آج جہاں دنیا بھر میں مسائل اور لوگ بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، تو اس میں جو حضرات کا سب سے بڑا مسئلہ ہے شادی شدہ افراد کا، وہ ہے بے اولادی کا مسئلہ ہے۔ تو بہت سارے ساتھیوں نے ہمیں کہا کہ اس پر بھی کوئی ویڈیو یا کوئی ایسا وظیفہ ہمیں بتائیں، تو ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ سوچا چلو آج ہم بے اولادی کے متعلق چند باتیں کروں گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ بتایا گیا وظیفہ آپ اگر وقت کی پابندی کے ساتھ کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ان آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان آیات میں شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اے میرے بندو اگر تم استغفار کو لازم پکڑو گے، استغفار کی کثرت کرو گے، یعنی اپنے گناہوں کی توبہ کرو گے، تو اللہ پاک آپ کو 3 طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ ان میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن نے جس نعمت کی طرف اشارہ کیا وہ نعمت ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، کہ اللہ پاک آپ کو مال بھی دے گا، وَبَنِينَ، اور اولاد بھی دے گا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور تم پر بارشوں کا یعنی آسمانی انوارات کا نزول بھی اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ تو یہ قرآنی ایک وظیفہ اور ایک نسخہ ہے کہ اگر آپ اس کو یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اگر آپ حضرات اس کو پڑھیں گے، اور آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، فجر کے بعد 100 مرتبہ، ظہر کے بعد 100 مرتبہ، عصر کے بعد 100 مرتبہ، مغرب کے بعد 100 مرتبہ، اور عشاء کے بعد 100 مرتبہ پڑھو گے تو یہ 500 مرتبہ ہو گیا۔ ایک تو آپ کے جو گزشتہ یعنی سابقہ جو گناہ ہیں وہ بھی معاف ہوتے جائیں گے، اور آپ کی اگلے دن کی بلائیاں، اور آپ کے لیے 3 انعامات اللہ کی طرف سے آپ کو ملیں گے۔ تو یہ جو استغفار ہے 2-3 طرح کا آیا ہے احادیث میں، تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں۔ ایک تو صرف سادہ سے الفاظ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہو، اور ایک جو کلمہ آیا ہے احادیث مبارکہ میں وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اس کو بھی پڑھ سکتے ہو آپ، یا یہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ تینوں طرح کے استغفار ہیں، اگر کوئی مصروف ہے تو وہ مختصر سا پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو 100 مرتبہ فجر کے بعد، 100 مرتبہ ظہر کے بعد، 100 مرتبہ عصر، اور اس طرح مغرب عشاء کی ترتیبوں میں رکھے، یا ایک ہی وقت میں 500 مرتبہ پڑھ لے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن متواتر پڑھنا یہ تب آپ کو فائدہ دے گا۔ کوئی بھی چیز آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو یا کسی بھی حکیم کے پاس جاتے ہو، وہ آپ کو ایک دن کی دوائی نہیں لکھ کے دیتا، وہ آپ کو ہفتوں کی، مہینوں کی دوا لکھ کے دیتا ہے، کیونکہ معالج کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس دوائی کا اثر جو ہے مہینے میں ہوگا، ہفتے میں ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو جو نصیحتیں، جو وصیتیں فرمائی ہیں، وہ ہمارے لیے متواتر کرنے میں ہی ان کو خیر ہے۔ اور اس بات سے ایک بات ذہن میں آئی
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ذہن میں آیا تو سوچا آپ حضرات کو بیان کر دوں۔ وہ حضرت بیٹھے تھے، حضرت اپنے دور کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے محدث، مفکر گزرے ہیں، درس حدیث کا دے رہے تھے، طلباء اور شاگرد بیٹھے تھے، مریدین بھی بیٹھے تھے۔ تو ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت میری اولاد نہیں ہے تو آپ کچھ مجھے وظیفہ بتا دیں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا استغفار کی کثرت کرو، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت ہمارے شہر میں قحط سالی یعنی بارش بالکل بند ہے، پانی، کنویں سوکھ گئے ہیں، نہریں سوکھ گئی ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، تو آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو حضرت نے ان کو بھی استغفار کہا۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضرت بڑا غریب ہوں، بڑا تنگ دست ہوں، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے نام کے، آپ ہمیں وظیفہ بتا دیں۔ تو حضرت نے ان کو بھی استغفار کرنے کا کہا۔ پھر حضرت سے شاگردوں نے، طلباء نے پوچھا حضرت آپ نے 3 مختلف مسائل کے لوگ آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے ان کو وظیفہ ایک ہی بتایا۔ تو حضرت نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو استغفار کو لازم پکڑے گا ان کو اللہ پاک 3 طرح کے انوارات سے نوازیں گے۔ ایک تو ان کو اولاد ملے گی اللہ کی طرف سے، دوسرا بارشوں کا نزول، تیسرا مال و دولت میں برکت ہوگی۔ تو سارے ساتھی ان باتوں جو میں نے کہی ہیں ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ جن کے جو مسائل ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ معاملات اللہ خیر کی طرف لے جائیں گے اور ان کی یہ پریشانی ختم ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔